کچھ آوازیں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسعود رانا کی آواز بھی انہی لازوال آوازوں میں شامل ہے۔ جب مسعود رانا گاتے تھے تو صرف ایک گیت نہیں بجتا تھا، بلکہ پاکستانی فلمی موسیقی کا ایک پورا عہد زندہ ہو جاتا تھا۔ ان کی آواز میں ایسی طاقت، گہرائی اور جذبات تھے کہ عام سا گیت بھی سننے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا تھا۔ مسعود رانا کی گائیکی کا کمال یہ تھا کہ وہ الفاظ کو صرف ادا نہیں کرتے تھے، اسے محسوس کرا دیتے تھے۔ آج بھی ان کی آواز سنائی دے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پرانے سنیما کا پردہ اٹھا اور سنہری دور کی موسیقی دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی۔ کبھی کبھی ایک آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ سیدھا یادوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مسعود رانا کی آواز بھی ایسی آواز تھی جس میں طاقت تھی، درد تھا، محبت تھی اور ایک پورے فلمی عہد کی خوشبو تھی۔ وہ جب گاتے تھے تو صرف الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے، بلکہ شعر ایک کیفیت میں بن جاتا اور دھن ایک منظر کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ آج کے شور بڑے موسیقی کے دور میں بھی مسعود رانا کی آواز سنائی دے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت چند لمحوں کے لیے پیچھے لوٹ آیا ہو۔ یہی تو کسی بڑے فنکار کی اصل کامیابی ہے کہ زمانہ بدل جائے مگر اس کی آواز کا جادو کم نہ ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فور سے۔ مسعود رانا ایک آواز کے پیچھے چھپی ہوئی پوری فلمی دنیا تھی۔ مسعود رانا کو اگر صرف ایک گلوکار سمجھ کر سنا جائے تو شاید ان کے فن کا بڑا حصہ ہماری نظروں سے اجل رہ جائے۔ ان کی آواز کو سمجھنے کے لیے اس پورے فلمی ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جس میں ان کے گیت تخلیق ہوتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب ایک فلمی گیت صرف چند منٹ کی موسیقی نہیں ہوتا تھا، بلکہ فلم کے کردار، کہانی، شاعری، موسیقی اور اداکاری کو ایک جگہ جمع کر دیتا تھا۔ اسی لیے مسعود رانا کے گیتوں کو سنتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آواز کے ساتھ پورا منظر بھی سامنے آ رہا ہو۔ گلوکار نہیں، پردے کے کردار کی آواز فلمی گائیکی کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ گلوکار کو اپنی ذات پیچھے رکھ کر اداکار کے کردار کو اپنی آواز دینی پڑتی ہے۔ مسعود رانا اس معاملے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی آواز میں ایسا اعتماد تھا، جب وہ کسی ہیرو کے لیے گاتے تو محسوس ہوتا تھا کہ پردے پر موجود کردار خود گا رہا ہے۔ یہی پلے بیک سنگنگ کی اصل کامیابی ہے۔ اگر گلوکار کی اپنی شراکت بہت زیادہ نمایاں ہو جائے تو کردار پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن مسعود رانا اپنی آواز کے باوجود کردار کو آگے لے آتے تھے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جسے صرف سروں سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ شاعر اور گلوکار کا ایک خاموش مکالمہ ہوتا ہے۔ مسعود رانا کے گیتوں کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ شاعری کو صرف موسیقی کے تابع نہیں کرتے تھے، وہ لفظ کو اہمیت دیتے تھے۔ فلمی گیت میں شاعر ایک کیفیت لکھتا ہے، موسیقار اسے دھن دیتا ہے اور گلوکار اس کیفیت میں جان ڈالتا ہے۔ یوں ایک گیت کے اندر تین فنکاروں کا خاموش مکالمہ پیدا ہوتا ہے۔ مسعود رانا کی آواز اس مکالمے میں ایسی کڑی تھی جو شعر کو عام سننے والے تک پہنچاتی تھی۔ اس لیے ان کے بعض گیتوں کو صرف گیت کہنا کافی نہیں، وہ اپنے اندر ایک چھوٹی سی کہانی رکھتے ہیں۔ اس دور کی موسیقی میں اصلی آواز کیوں اہم تھی؟ آج کل ہمیں جدید ریکارڈنگ، مختلف اور کئی ٹیکنیک کی ساؤنڈ افیکٹس صورتوں سے واقف ہے، لیکن پرانے دور کے گلوکاروں کو اپنی آواز، سر، سانس اور ادائیگی پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا تھا۔ مسعود رانا کی گائیکی کو اسی پس منظر میں سننا چاہیے۔ ان کی آواز میں قدرتی گونج تھی۔ جب وہ اونچا سر لگاتے تو آواز صرف بلند نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں وزن بھی برقرار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے ان کی آواز بڑے پردے کے لیے موزوں محسوس ہوتی تھی۔ وہ آواز جو ایک بڑے سنیما ہال میں دور بیٹھے شخص تک بھی پہنچ سکے، لازم صرف خوبصورت نہیں بلکہ طاقتور بھی ہونی چاہیے۔ مسعود رانا کے پاس یہ طاقت موجود تھی، ایک گیت لیکن کیفیتیں ہزار۔ مسعود رانا کے فن کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان کی آواز کو صرف طاقتور آواز کہہ کر چھوڑ دینا درست نہیں۔ طاقت ان کے فن کا صرف ایک حصہ تھی، وہ رومان بھی گا سکتے تھے،
درد بھی، شکوہ بھی، خوشی بھی، جوش بھی اور دیسی پنجابی مزاج بھی۔ یہی ورسٹیلٹی انہیں دوسرے گلوکاروں سے الگ کرتی ہے۔ مختلف جذبات کو الگ الگ لہجوں میں ادا کرنے لگے تو وہ صرف ایک سنگر نہیں رہتا، وہ ووکل ایکٹر بن جاتا ہے۔ مسرور رانا میں یہی خوبی نمایاں تھی۔ پنجابی گیتوں میں ایک الگ مسرور رانا اور اردو فلمی گیتوں میں مسرور رانا کی آواز کا ایک مخصوص وقار محسوس ہوتا ہے، لیکن پنجابی گیتوں میں ان کی شخصیت ایک اور ہی رنگ اختیار کر لیتی تھی۔ پنجابی گیت کے الفاظ میں جو قدرتی روانی، دیسی پن اور جذباتی شدت موجود ہے، مسرور رانا اسے پوری قوت سے ادا کرتے تھے۔ ان کی آواز میں بناوٹ کم اور ایک خاص قسم کی بے ساختگی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پنجابی گیت صرف فلمی ناظرین تک محدود نہیں رہے بلکہ عام لوگوں کی زبان پر بھی آئے۔ مسرور رانا اور آدمی کا ایک خاص رشتہ تھا۔ بڑے گلوکاروں کی مقبولیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اس کی آواز صرف اشرافیہ یا موسیقی کے ماہرین تک محفوظ نہ رہے۔ مسرور رانا کی آواز میں عام آدمی کے لیے بھی ایک اپیل تھی۔ ان کے بعد گیتوں میں ایسی زبان، ایسی کیفیت اور ایسا جذباتی انداز تھا جسے سننے والا فوراً سمجھ لیتا تھا۔ یہی عوامی ربط کسی گیت کو زندہ رکھتا ہے۔ فلم ختم ہو جاتی ہے، سنیما کا پردہ اتر جاتا ہے، مگر گیت لوگوں کے ساتھ گھروں، بازاروں، ریڈیو اور محفلوں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ مسرور رانا کی آواز نے یہ سفر طویل عرصے تک کیا۔ ریڈیو کا زمانہ اور آواز کی پہچان کی اگر بات کریں، آج تصویر کے بغیر کسی فنکار کو پہچاننا نسبتاً مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ریڈیو کے دور میں معاملہ مختلف تھا۔ سامنے صرف آواز سنتا تھا، نہ چہرہ سامنے ہوتا تھا، نہ اداکار کا لباس، نہ فلم کا منظر، صرف آواز۔ ایسے ماحول میں گلوکار کی اصل پہچان اس کی آواز بن جاتی تھی۔ مسرور رانا کی آواز میں ایسی انفرادیت تھی کہ چند سر سن کر سامع اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ کس گلوکار کی آواز ہے۔ یہی ووکل آئیڈینٹی کسی بھی بڑے پلے بیک سنگر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر مسرور رانا آج کے دور میں زندہ ہوتے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اگر مسرور رانا آج کے ڈیجیٹل دور میں گاتے تو شاید ان کی آواز کو مختلف جنرز میں آزمایا جاتا۔ فلم، ٹیلی ویژن، ڈیجیٹل میوزک، لائیو کنسرٹ اور بڑے میوزیکل پروجیکٹس میں ان کے لیے کئی نئے راستے موجود ہوتے، لیکن ایک چیز شاید نہ بدلتی، ان کی آواز کی بنیادی طاقت۔ ٹیکنالوجی جو آواز کو ریکارڈ کر سکتی ہے، لیکن ان کی آواز کی اپنی ایک بنیادی طاقت تھی۔ ٹیکنالوجی آواز کو ریکارڈ کر سکتی ہے، اسے پالش کر سکتی ہے، لیکن اصل آواز پیدا نہیں کر سکتی، اور مسرور رانا کی سب سے بڑی دولت یہی اصل آواز تھی۔ آج کے گلوکار مسرور رانا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مسرور رانا کے فن سے نئی نسل کے گلوکار کئی اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ صرف خوبصورت آواز کافی نہیں، دوسرا یہ کہ الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، تیسرا یہ کہ گیت کے کردار کو محسوس کیے بغیر پلے بیک سنگنگ مکمل نہیں ہوتی، چوتھا یہ کہ بلند سر لگانا اور جذبات کے ساتھ بلند سر لگانا دو مختلف چیزیں ہیں، اور سب سے اہم بات اپنی آواز کی شناخت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور گلوکار کی آواز سن کر لوگ فوراً اس کا نام یاد کر لیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنی فنی شناخت حاصل کی ہے۔ مسرور رانا کو پرانی موسیقی کہہ کر نظر انداز کرنا درست نہیں۔ اکثر نئی نسل پرانے گیتوں کو صرف پرانا میوزک کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن پرانی موسیقی کو سننے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اسے ماضی نہیں بلکہ فن کی تربیت سمجھ کر سنا جائے۔ مسرور رانا کی گائیکی سن کر آج گلوکار سانس، پروننسیشن، پچ، ایکسپریشن اور ووکل پاور کے معاملے میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے پرانے فنکاروں کی ریکارڈنگ صرف یادیں نہیں ہوتی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے غیر رسمی موسیقی کا اسکول بھی ہوتی ہیں۔ مسرور رانا کی آواز میں عہد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ان کی آواز کے ٹیکسچر میں چھپا ہے۔ ان کی آواز جدید اسٹوڈیو پرفیکشن کی پیداوار نہیں تھی، اس میں انسان کی سانس محسوس ہوتی تھی، اس میں قدرتی اتار چڑھاؤ تھا، اس میں ایک مخصوص کھلدراپن، طاقت اور گونج تھی، اور یہی چیز پرانے گلوکاروں کو آج بھی منفرد بناتی ہے۔
جب مسعود رانا کا کوئی پرانا گیت چلتا ہے تو صرف آواز نہیں آتی، ساتھ ہی ایک پورا زمانہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ زمانہ جب فلمی گیت لوگوں کی گفتگو کا حصہ بنتے تھے، جب ایک گیت کے بول یاد رکھنا عام بات تھی، اور جب گلوکار کی آواز کئی نسلوں تک سفر کرتی تھی۔ اور آخری بات، آوازیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فنکار وقت کے ساتھ پردے سے ہٹ سکتا ہے۔ فلمیں پرانی ہو سکتی ہیں، موسیقی کے آلات بدل سکتے ہیں، لیکن ایک اچھی آواز کی عمر کیلنڈر سے نہیں ناپی جاتی۔ مسعود رانا کی اصل کامیابی شاید یہی ہے کہ ان کی آواز اپنے زمانے سے نکل کر آج بھی سننے والوں تک پہنچتی ہے۔ ان کے گیتوں کو دوبارہ سنیں تو شاید ہمیں صرف ایک پرانے گیت کی آواز نہ سنائی دے، ہمیں ایک ایسا دور سنائی دے گا جس میں شاعری، موسیقی، اداکاری اور آواز ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ اور شاید یہی مسعود رانا کے فن کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ وہ گیت نہیں گاتے تھے، وہ گیت کے اندر موجود کیفیت کو آواز دیتے تھے۔ مسعود رانا پاکستانی فلمی صنعت کا ایک روشن ستارہ تھے۔ وہ ان عظیم گلوکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی مدر، طاقتور اور ورسٹائل آواز سے لاکھوں دلوں کو مسحور کیا۔ وہ نہ صرف اردو بلکہ پنجابی فلموں کے بھی صفحے اول کے پلے بیک گلوکار تھے، اور 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک لالی ووڈ پر چھائے رہے۔ انہیں اکثر پاکستانی رفیع کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی آواز محمد رفیع سے مشابہ رکھتی تھی، اور وہ مشکل اونچی پچ والے گانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ مسعود رانا 9 جون 1938 یا 41 کو میر پور خاص سندھ میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان جلندھر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ انہوں نے 1955 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں گائیکی کا آغاز کیا۔ ابتدائی دور میں کراچی میں ندیم بیگ اور خلاق احمد کے ساتھ ایک سنگنگ گروپ بھی قائم کیا۔ فلمی دنیا میں 1962 میں فلم انقلاب سے رکھا، جہاں انہوں نے نغمہ مشرق کی تاریخ فضا میں نیا سویرا پھوٹا ہے گایا۔ اصل شہرت دوسری فلم بنجارن 1964 سے ملی۔ اس فلم میں ڈاچی کے گانے ٹانگے والا خیر منگدا نے انہیں عوامی مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد مسعود رانا اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں غالب گلوکار بن گئے۔ 1966 میں ان کے 6 گانے سپر ہٹ ہوئے۔ انہوں نے 550 سے زائد فلموں میں گانے گائے اور ہر زبان میں 300 سے زائد گانوں کا ریکارڈ قائم کیا، جو احمد رشدی کے ساتھ مل کر ایک منفرد اعزاز ہے۔ ان کے مشہور گانوں میں تم ہی ہو محبوب میرے، کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں، کوئی ساتھ دے کہ نہ ساتھ دے، جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا، اور کئی قومی نغمے جیسے اے وطن ہمیں تیری شمع کے پروانوں میں شامل ہیں۔ وہ نغمہ نگاروں اور موسیقاروں کے پسندیدہ سے خوبصورتی سے گا لیتے تھے۔ 2 نگار ایوارڈ بھی ان کے حصے میں آئے۔ چند فلموں میں انہوں نے اداکاری بھی کی۔ مسعود رانا ایک سادہ مزاج اور درویش صفت شخصیت کے مالک تھے۔ شہرت کے باوجود انہوں نے نمائشی زندگی سے گریز کیا۔ 4 اکتوبر 1995 کو ٹرین کے سفر کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے اور انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی مسعود رانا کی آواز پاکستانی فلمی موسیقی کے سنہری دور کی یاد دلاتی ہے۔ ان کے گانے نسل در نسل سنے اور گنگنائے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پاکستانی ثقافتی ورثے کا ایک لازوال حصہ رہیں گے۔ مسعود رانا نے سینکڑوں گیت گائے، جن میں سے کئی آج بھی لازوال ہیں۔ ان کے چند گیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تم ہی ہو محبوب میرے، کیوں نہ میں تمہیں پیار کروں، فلم آئینہ، کوئی ساتھ دے کہ نہ ساتھ دے، یہ سفر اکیلے ہی کاٹ لے، فلم بدنام کے لیے، کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ، فلم ہمراہی، تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈل گئے، فلم چاند اور چاندنی، جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا، فلم دل میرا دھڑکن تیری، میرا خیال ہو تم میری آرزو ہو تم، فلم نازنین، تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیت گئیں، فلم آنتو، میرا محبوب آ گیا من میرا لہرا گیا، فلم نیند ہماری خواب تمہارے، میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا، فلم بہارو پھول برساؤ، کہیں دل پہ نہ جادو کر جائے، فلم بنجارن۔
पंजाबी फिल्मी गानों में टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे भवें चंग दा। फिल्म टाची उनका सबसे मशहूर गाना है। सजना ने बूहे अगे चिक तान ली, फिल्म बरिया मेला। यारा नाल बहारा सजना, फिल्म यारा नाल बहारा। सोच के यार बनावी बंदिया, फिल्म जिगरी यार। दिल दियां लगियां जाने ना मेरा प्यार पहचाने ना, फिल्म बाबूजी। उन्होंने कौमी और मिली नगमे भी गाए। है वतन हम में तेरी क्षमा के परवानों में, फिल्म आग का दरिया। साथियों मुजाहदो जाग उठा है सारा वतन, फिल्म मुजाहद। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। मसूर राना की आवाज आज भी इन नगमों के जरिए जिंदा है। मसूर राना को सिर्फ एक पुराने फिल्मी गुलकार के तौर पर याद करना उनके फन के साथ इंसाफ नहीं होगा। वो पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के इस शानदार दौर की नुमाइंदा आवाज थे, जब गीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि लोगों के जज्बात, यादों और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाया करते थे। उनकी आवाज में ऐसी कुदरती ताकत और जज्बाती गहराई थी कि वो बुलंद सुरों के मुश्किल गीत भी एतमाद से अदा करते और नरम और मानवी कैफियत को भी इसी खूबी से आवाज देते। उर्दू हो या पंजाबी, मोहब्बत हो या दर्द, शोखी हो या जोश, मसूर राना हर कैफियत को अपनी आवाज का अलग रंग दे देते थे। शायद इसीलिए उनके गीत आज भी सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।